نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذین نعدہم بعض عذاب جن کا وعدہ کرتے ہیں ان سے او نتوفینک یا آپ کو فوت کر لیں گے فإنما علیک البلاغ پس بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے وعلينا الحساب اور ہمارے اوپر حساب ہے اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے واللہ يحكم اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ کوئی پیچھے نہیں آتا اس کے حکم کے وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا پس اللہ ہی کے اختیار میں ہے ساری تدبیریں يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ اور ان قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے آخرت کا گھر ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ نہیں ہیں رسول قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ آپ کہہ دیجئے کافی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الرعد کا آخری رکوع آیات نمبر 40 سے لے کر 43 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کفار کا اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں، آپ کی بیوی بچے بھی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، ارے نادانو،
حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے بھی بیوی بچے تھے، یہ کون سے اعتراض والی بات ہے؟ پھر تم جو معجزے مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ جیسے ہم چاہیں ویسے معجزہ آ جائے، تو معجزات تو اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہے گا دے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑتا ہے، اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں، تمہیں تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن جب ضدی لوگ نہیں مانتے تو آج کے سبق میں ان کے لیے ڈراوا اور تخفیف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو عذاب کا وعدہ ہے یہ ضرور پورا ہوگا، چاہے آپ کے سامنے ہو یا آپ کے بعد ہو، یہ ہماری مرضی ہے، لیکن جو مجرم ہے اس کو سزا ضرور ملے گی۔ آپ کی ذمہ داری میرا پیغام پہنچانا اور پھر ان کا حساب لینا، اللہ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور یا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے بعض الذی نعدہم، بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تو آپ بھی دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب ملے گا، جیسے فرعونیوں کو اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے سامنے غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا عذاب کا، بنی اسرائیلی دیکھ رہے تھے، فرعونی غرق ہو رہے تھے، اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور بڑے بڑے سردار مکہ جو ہے قتل ہو رہے تھے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کے سامنے ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے گا، ابو جہل جیسا بھی مارا جائے گا، اور بڑے بڑے سارے مارے گئے حضور کے دشمن بدر کے اندر۔ اور وہ امیہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا کرتا تھا، بلال نے بھی دیکھا کہ وہ مارا گیا ہے اور اس کی لاش گڑھے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے جو ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے نا عذاب کا، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ اللہ کے وہ مجرم اور باغی ہیں، اور رب نے جو ان کو ذلیل کرنے کا وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑا اور مہلت ان کو دیں، آپ کی بات صحیح لیکن وعدہ ہمارا غلط نہیں اور جھوٹا نہیں، وعدہ پورا ضرور ہوگا۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یعنی یا تو ہم آپ کے سامنے یا آپ کو فوت کرنے کے بعد ان کو سزا دیں گے، جیسے مسیلمہ کذاب دعویٰ تو نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا، لیکن انجام کو حضور کے بعد پہنچائے۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو مارا تھا، اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حالت کفر میں، اور جس دن مسلمہ کذاب میرے ہاتھوں مارا گیا اس سے میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ جس طرح میں نے اسلام کا ایک سپاہی مارا تھا، ایسی حالت اسلام میں اسلام کا ایک دشمن بھی میں نے مار دیا ہے۔ بہر کے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یا آپ کے سامنے یا آپ کے بعد سزا ہم نے ان کو ضرور دینی ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، میرے محبوب پیغام پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے، تو پیغام پہنچائے رکھ میرے محبوب میرا، اور پھر دیکھ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو کفار مکہ مشرکین مکہ چاہتے یہ تھے کہ دعوت ادھر ہی دب جائے اور یہاں سے باہر نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دعوت کو پھیلایا؟ چار دانگے عالم میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو کھٹاتے آتے ہیں اس کے کناروں سے۔ ان کی جو زمین تھی کفر و شرک والی اس کو ہم کھٹاتے آتے ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کا موقع تھا نا، حج کا موقع، مشرکین نے آپس میں صلاح کی کہ حج کے موقع پہ تو لوگ باہر سے بھی آتے ہیں نا مکہ مکرمہ میں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنیں گے تو ایمان لے آئیں گے، ایمان باہر پھیل جائے گا، تو کیسے اس دعوت کو روکیں؟ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا صلاح کی۔ اس صلاح میں انہوں نے یہ بات طے کی کہ جتنے بھی مکہ میں راستے آتے ہیں نا، وہاں پہ ہم چوکیاں بنائیں اور اپنے بندے بٹھائیں، باہر سے جو لوگ آئیں ہم ان کو بتائیں کہ مکہ مکرمہ میں نعوذ باللہ ایک جادوگر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب نہ جانا ورنہ ان کا جادو چل جائے گا اور وہ آپ پہ اثر کر دیں گے۔ ہوا کیا، انہوں نے بندے بٹھائے، جو بھی قافلہ باہر سے آتا وہ جناب ان کو یہ بتا دیتے۔ اب ویسے ممکن ہے شاید ہر بندے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل پاتے، ان کا یہ پیغام دینے کی وجہ سے ہر بندے کے دل میں تجسس پیدا ہوا، یار وہ جادوگر دیکھے تو صحیح ہے کون۔ اب انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ حضور کی دعوت کو روکیں گے، اللہ نے اسی پروگرام کو حضور کی دعوت کے مزید پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے، بندہ کبھی دھیان کرنا آگے ادھر چیز ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے یار پتہ نہیں کون سی چیز ہے، پہلے شاید بندہ ایسے بے خبری میں گزر جاتا ہے، اب ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ بھئی وہ بندہ ہے کون، چلو دیکھیں تو صحیح۔ جب حضور کے چہرے انور کی زیارت کرتے اور حضور کو دیکھتے تو یار جادوگروں کے چہرے پہ تو نحوست ہوتی ہے، اس کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چمک رہا ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کی دعوت سنتے اور ایمان لے آتے۔ جس پروگرام کو انہوں نے حضور کی دعوت کے فیل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، اللہ نے اسی پروگرام کو حضور کی دعوت کے عام کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں زمیندار تھے، انہوں نے بھینس رکھی ہوئی تھی نا، تو بھینس کو دوائی دیتے ہیں، تیل دیتے ہیں نلے کے ساتھ، نلا جانتے ہیں نا۔ اب وہ بھینس بیمار ہو گئی، اس کو دوائی دینے لگے، وہ ڈاکٹر نے کہا تھا پیڑا بنا کے دینا ہے، وہ پیڑا نہ لے۔ کسی سیانے بندے آ کہا بھائی نلا تو لیتی رہتی ہے نا، پائپ لیں اور پائپ وہ یہ نلا سمجھے گی، اس کے اندر دوائی پیڑا بنا کے رکھیں، بھینس کے منہ میں ڈالیں، ادھر سے پھونک ماریں تو انشاءاللہ وہ دوائی اندر چلی جائے گی۔ کہا یہ بات تھی، پائپ میں انہوں نے وہ دوائی کا پیڑا سا بنا کے رکھا، بھینس کے منہ میں ڈالا، ابھی وہ صاحب پھونک مارنے لگے تھے، بھینس نے پہلے پھونک کی، وہ دوائی بجائے اس کے منہ کے وہ زمیندار صاحب کے منہ میں چلی گئی۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے حضور کی دعوت کو روکیں گے، وہ کام کیا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، میرے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم گھٹاتے آتے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں گئے، یہ مشرکین پیچھے پیچھے وہاں جا پہنچے، جا کر ان کو کہنے لگے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کی شان کو بیان کیا، نجاشی ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہاں بھی پھیلا دیا۔ پیغام یہ لے کر گئے تھے، ویسے شاید نجاشی کے سامنے نہ جاتے مسلمان، اب انہوں نے شکایت لگائی، نجاشی نے طلب کیا، اس کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ تو یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی تشہیر اور اشاعت کا مزید آگے پھیلا دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیرہ غفار سے آئے، دوسرے بھائی نے کہا تھا سنا ہے کوئی نبی آئے ہیں، چلو میں کام کاج میں تو جا کے تحقیق کر کے آ۔ اب باہر سے جو بندہ آتا ہے اس کو تو نہیں پتہ کس سے بات کرنی ہے کسی سے نہیں کرنی، یہاں آ کر میرے بارے میں کوئی بندہ چاہے پوچھے اس بندے سے جو میرا مخالف ہو تو وہ تو میرے بارے میں کئی باتیں کرے گا۔ وہ باہر سے آیا، اس نے آ کر کسی مشرک سے جا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ تو جناب جن دی طرح نہیں چمٹ گیا، اس نے خیر ہو تیرا کی کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں ہاں نہیں نہیں ایسی کوئی گل نہیں، تو واپس چلا جا، وہ جادوگر ہے اور جادو چل جاتا۔ ان کا یار اللہ دے بندے، میں نے تجھ سے راستہ پوچھا ہے، وہ کہاں ہے، ان کے گھر کا مجھے پتہ بتا، میں وہ نہیں نہیں تو واپس جا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے ہوں، تو میں واپس کیسے جاؤں؟ اب اتنا سفر کر کے میں آیا ہوں ایک بندے سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے اگر وہ نبی نہ ہوا تو میں نہیں مانوں گا، لیکن اب یہ کیا بات ہوگی تو مجھے کہتا مل ہی نہیں اس سے، میں ملوں گا تو صحیح۔ انہاں جناب لودہ دی طرح چمٹ گیا، یار نہ جاؤ نہ جا۔ انہوں نے کہا جانا میں ضرور ہے۔ خیر جناب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس ہیں، ابو ذر غفاری چلے گئے، یہ جناب ساتھ چمٹے ہوئے نہ جاؤ، یہ
حضور بیٹھے ہوئی ہیں، ابو ذر غفاری پوچھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ساکا یہ جادوگر ہے، بے وقوف نے پترو، جادوگروں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ تو نحوست پڑ رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، یہ چہرہ کسی جادوگر یا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اللہ کے سچے رسول کا چہرہ ہے۔ باہر کے وہ جتنا روکتے اللہ اتنا ہی اس دعوت کو کیا کرتا جی، پھیلاتا، اور ان کے روکنے سے رکتا نہیں ہے۔ کسی گھڑی چوری کر لی نا دوسرے دن، گھڑی پہ اوپر الارم لگا ہوا تھا، اب اس نے چھپائی ہوئی ہے، اتنے میں وہ اس کی خدمت کر رہا ہے اپنے صاحب کی، الارم بج گیا، اب اوپر سے دبائے کہ جناب یہ الارم، ظاہر بٹن دبائیں گے تب بند ہوگا نا جی، اس کا خیر ہے بچے کوئی بات نہیں، اب جتنا مرضی دبا لے اس الارم نے اب بج کے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم جتنا مرضی روکو میرے نبی کی دعوت کو، میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے میرے نبی کی دعوت نے پھیل کر ہی رہنا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، یعنی کافروں پر زمین تنگ کیے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس لیے کہ فیصلہ اس دھرتی پر کس کا چلتا ہے؟ واللہ یحکم، اللہ ہی فیصلہ چلاتا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کے پیچھے اور کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، اللہ کے حکم کے بعد پھر کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ چالیں چلتے ہیں نا میرے نبی تیرے خلاف، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی تھے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ارے ساری چالیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جتنی چالیں چلتے رہے اللہ نے ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے ہر نفس جو کماتا ہے، ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے مشورے، ہر ایک کے منصوبے، ہر ایک کی چالیں، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کافر جان لیں گے آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ کس طرح ان کی سارے چارے ناکام کر کے میں اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو کتنی عزتیں دینے والا ہوں، ان قریب لگ پتہ جائے گا۔ اللہ، یہ گئے تھے حبشہ سے نکالنے کے لیے، ہم نے حبشہ کے اندر مسلمانوں کو عزت دی، یہ تو چھوٹی سی عزت تھی دنیا میں، اللہ فرماتے ان قریب لگ پتہ چل جائے گا جب میں اللہ اپنے بندوں کو جنت کے بالا خانوں میں بٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ، لست مرسلا، آپ نہیں بھیجے گئے، آپ رسول نہیں ہیں اللہ کے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا اللہ کافی ہے۔ تم کہتے ہو میں رسول نہیں ہوں، اللہ کہتا ہے تو میرا رسول ہے، اب تمہاری بات کی کیا اہمیت ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے تو میرا رسول ہے، تم نہ مانو جو نہیں مانتے ہو۔ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، اس کو بھی الگ بٹھا کر پوچھو سچی گل دس، تورات میں اس نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ اگر وہ سچ بولے گا تو وہ بھی بتائے گا کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ہاں کوئی ضدی ہو الگ بات ہے، ورنہ تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سچا رسول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ اہل کتاب تو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے سکے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح بندہ اپنے حقیقی بیٹے کو پہچانتا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، اہل کتاب اس طرح جانتے ہیں یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس لیے فرمایا ومن عنده علم الکتاب، کتاب کا علم ہے نا جس کے پاس، اس سے بھی جا کر پوچھو، سچ سچ بتا یہ سچا رسول ہے یا نہیں، اگر وہ سچ بولے گا تو وہ بھی کہے گا یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر حساب لینا ہے۔ اولم یروا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمی، اس کے حکم کے پیچھے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ ہی کے پاس ساری تدبیریں ہیں، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر کی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی